الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام مشکور بزرگ بھائیوں، اللہ جل شانہ کا احسان کرم ہم شب نکاح کی تقریب میں اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرمائے، زوجین اور فتح محبتیں پیدا فرمائے، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ بزرگوں اور دوستوں، نکاح ایک انسانی ضرورت اور ایک اور رخ سے دیکھا جائے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ ضرورت ہونے کی حیثیت سے بھی، عبادت ہونے کی حیثیت سے بھی اس کو سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ زندگی بھر میں انسان بے شمار انگنت ضرورتیں پوری کرتا ہے، لیکن کسی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے کوئی شور شرابہ دھوم دھڑاکا نہیں ہوتا۔ جیسے صبح اٹھے گھر میں چائے کی ضرورت ہے، دودھ نہیں، آدمی دودھ خرید کے لاتا ہے، چائے بنا کے پی لیتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چائے کے لیے دودھ لینے باہر نکلا اور اپنے ساتھ بیٹھ باجے والوں کو بھی نہیں ملا، تو خاموشی سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہیے۔ ایسے ہی نکاح بھی ایک ضرورت ہے اور نکاح کو بھی خاموشی کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاکید کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم النکاح وجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ، آس پاس پڑوس والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو بتاؤ کہ فلاں بچی کا فلاں بچے سے نکاح ہو گیا۔ کیوں؟ کسی شریف گھرانے کے سامنے کوئی اجنبی نوجوان بے وقت آ رہا ہے، بے وقت جا رہا ہے، تو لوگوں کو خامخواہ شکوک شبہات پیدا ہونا کہ اب تک یہ نوجوان اس گھر کے آس پاس نظر نہیں آتا تھا، اچانک یہ نوجوان بے وقت کیوں آ رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، تو تہمتوں کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ عالم النکاح، نکاح کا اعلان کرو، آس پاس پڑوس والوں کو، رشتہ داروں کو معلوم پڑ جائے کہ فلاں بچی کا نکاح ہوا، تو پھر شکوک و شبہات اور تہمتوں کے اندیشے ختم ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ نکاح ایک عبادت ہے، اور عبادت اسی وقت پر بنتی ہے جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ کی جائے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے۔ مثال کے طور سے نماز، ایک آدمی نے نماز کے ارکان معلوم کر دیے، نماز میں قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، اس نے سارے ارکان معلوم کر دیے۔
اب اس نے یہ کہا کہ میں اپنی مرضی سے ارکان ادا کروں. اس نے کہا میں اللہ اکبر کہہ کر بجائے کھڑے ہونے کے سجدے میں جاؤں گا، اس لیے کہ سجدے میں زیادہ دل لگتا ہے. بعد میں رکوع کروں گا، بعد میں قیام کروں گا، اور چونکہ سجدے میں زیادہ دل لگتا ہے تو میں قرآن بھی سجدے میں پڑھوں گا. کھڑے ہو کے تو سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ. تو اس نے اللہ اکبر کہہ کر سیدھا سجدے میں چلا گیا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا. تو ہم سب یہی کہیں گے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ سارے ارکان اس نے ادا کیے، پھر بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے طریقے پر نہیں. تو عبادت اسی وقت پر بنتی ہے جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرتا ہے. تو نکاح بھی ایک عبادت ہے، اور نکاح کا بھی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نکاح کا مقصد دو جسموں کا ملانا نہیں، نکاح کا مقصد دو دلوں کا ملانا. کہ دل ملتے ہیں تو ایک جوڑا بنتا ہے، پھر وہ جوڑا ایک چھوٹا سا خاندان بنتا ہے، پھر وہ خاندان ایک قبیلہ بنتا ہے، پھر وہ قبیلہ ایک آبادی بنتی ہے. آبادی اس وقت پر بنے گی جبکہ خاندان و قبیلہ بنے، اور خاندان اس وقت پر بنے گا جبکہ جوڑا بنے، اور جوڑا اس وقت پر بنے گا جبکہ دل بھی ملے. دل نہیں ملیں گے تو پھر وہ جوڑا ہی نہیں بنے گا، تو خاندان و قبیلہ کیسے بنے گا؟ اس لیے نکاح کا مقصد دو دلوں کا ملانا ہے، اور دل کے ملانے کی طاقت نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے، نہ ہم جن بڑوں کو بلاتے ہیں ان کے پاس ہے، کسی کے پاس ہے. دل ملانے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلوب العباد بین اصبع الرحمن، تمام انسانوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. یقلبہ کیف یشاء، وہ جدھر چاہتا ہے ادھر موڑ دیتا ہے. تو تمام انسانوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں میں ہیں. اگر اس کو خوش کریں گے تو وہ دل ملا دے گا، اس کو ناراض کریں گے وہ دلوں میں پھٹن پیدا کر دے گا. اس لیے نکاح کے موقع پر عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح لوگوں کو خوش کرنے کا، بچوں کو خوش کرو، عورتوں کو خوش کرو، اپنوں کو خوش کرو، پرائیوں کو خوش کرو، پڑوسیوں کو خوش کرو، نوکروں کو خوش کرو. سب کو خوش کرنے کی فکر میں اللہ رسول کو خوش کرنا بھول جاتا ہے. اس لیے نکاح لوگوں کو خوش کرنے کا موقع نہیں ہے، نکاح اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کا موقع ہے کہ اللہ خوش ہو جائیں گے تو دل ملا. اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوں گے؟ رسول اللہ کے طریقے پر نکاح کرنے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اعظم النکاح کی برکت ایسر ہونا، برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں نکاح کے نام پر کم سے کم پیسہ خرچ کیا جائے. نکاح میں دو ہی خرچ بتائے گئے، ایک مہر کا خرچ ہے اور دوسرے ولیمے کا خرچ. مہر کا خرچ اور ولیمے کا خرچ دونوں لڑکے والوں کے ذمہ، لڑکے کے ذمہ، لڑکی کے ذمہ کچھ نہیں. اگرچہ آج لوگوں نے دستور بنا دیا، لوگ یہ کہتے ہیں ہم لڑکی سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، صرف اتنا کہتے ہیں کہ 2 چابیاں دیں. تو لڑکی والوں کے ذمہ کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 18 سال 19 سال 20 سال بال پوس کر اپنے آنکھوں کی روشنی، نور نظر اور جگر گوشہ بنا کر، اپنے جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا بنا کر جس بچی کو 17 18 20 سال بال پوس کر بڑا کر کے دے رہے ہیں، اس سے بڑی اور دولت کیا کہہ سکتے ہیں؟ جگر گوشہ دے رہے ہیں، اپنے دل کا ٹکڑا دے رہے ہیں، اپنے آنکھوں کا نور دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اس لیے شریعت میں لڑکی والوں کے ذمہ کوئی خرچ نہیں ہے، لڑکے والوں کے ذمہ ہے، اور لڑکے والوں کے ذمہ مہر ہے. اور مہر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جتنا چاہے مہر مانگے، لیکن مہر کے متعلق شریعت کی تعلیم اور رہبری یہ ہے کہ
گھرانے اور خاندان کا جو مہر ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے. لڑکی کے پھوپھو کا اور یا ان کے پھوپھو کا جو مہر مانگا جاتا تھا، لڑکی کے گھرانے کے اسٹیٹس، ان کے درجے کے اعتبار سے مہر طے کیا جاتا ہے. عام طور سے ہمارے یہاں معاشرے میں رسم یہ بن گئی کہ لڑکے والے طے کرتے ہیں. مہر لڑکے والوں کے طے کرنے کی چیز نہیں ہے. لڑکی کے گھرانے اور خاندان کے معاشرے میں ان کے درجے کے اعتبار سے اس کا مہر طے رہتا ہے. اور ولیمے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ پورا ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غربا کو چھوڑ دیا. یعنی ولیمہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی شان کے اونچی کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادا کرنے کے لیے. تو یہ دو خرچ لڑکے والوں کے ذمہ کیے گئے، لڑکی والوں کے ذمہ کوئی خرچ نہیں. اس ترتیب پر جب نکاح ہوگا تو پھر وہ نکاح بابرکت نکاح. برکت کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کی برکت الگ الگ ہوتی ہے. کھانے کی برکت یہ ہے کہ 4-5 آدمیوں کا کھانا 10-12 آدمی کھا لیں تو کہتے ہیں کہ کھانے میں برکت ہوتی ہے. 20-25-30-40 روپے کا کپڑا 6-7 سال کام آ جائے تو لوگ دکھا کے کہتے ہیں بڑا برکتی کپڑا ہے. ایک چھوٹا سا گھر تھا، 5-6 بچے پیدا ہوئے، پھر ان میں وہ بچے بڑے ہوئے، وہ بچوں کی شادیاں ہو گئی اور ان بچوں کے بچے اسی گھر میں ہو گئے. چھوٹے سے گھر میں 5-6 بچے بڑے ہو کر شادیاں ہو کر ان کے بھی بچے اسی گھر میں ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں بڑا برکت والا گھر. تو گھر کی برکت الگ ہوتی ہے، کپڑے کی برکت الگ ہوتی ہے. ویسے ہی نکاح کی برکت الگ ہے. نکاح کی برکت ہے کہ دلہا دلہن زوجین میں محبتوں کا پیدا اور وہ محبت کا پیدا ہونا اللہ کے رسول نے بتایا جب یہاں ایک طریقہ درست رکھا جائے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا کرے گا. اس لیے بزرگوں ہم میں سے ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نکاح لوگوں کو خوش کرنے کا موقع نہیں، نکاح اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کا موقع. دوسری بات یہ ہے کہ نکاح میں لڑکے اور لڑکی کا رشتہ بنایا جاتا ہے تو اس رشتے کو قائم رکھنا یہ ضروری ہے. اور قائم رکھنے کے لیے شریعت نے کچھ اصول بتائے ہیں، وہ اصول کو اپنانا ہوگا. شریعت کے بتائے ہوئے اصول ہیں محبت، درگزر، نرمی. یہ 3 چیزیں شریعت نے بتائی ہیں کہ نرمی کے ساتھ پیش آنا، محبت کے ساتھ پیش آنا اور درگزر کرنا. ان 3 اصولوں پر اگر زندگی گزاری جائے گی تو ہماری زندگی جنت نشان بن جائے گی. اور اگر یہ 3 اصول اپنائے نہ جائیں، چھوٹی چھوٹی بات پر سختی کرنے لگے اور محبت کے بجائے نفرت کا معاملہ ہونے لگے اور درگزر کے بجائے ہر چھوٹی بات پر پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے، تانے اور طرز کے نشتر اور تیر چلانا شروع کر دیں تو پھر زندگیاں جہنم کا دعویٰ کرتی ہیں. اس لیے یہ زندگی کا اصول ہمیں بتانا ہوگا کہ نرمی، محبت اور درگزر اس کو سیکھنا ہوگا. سیکھ کر اس کے ساتھ میں زندگی گزارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. اللہ نے تمہارے اندر سے تمہاری بیوی کو نکالا. اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسری سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. تو حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا نہیں کیا جیسے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اللہ کے پاس مٹی کا شکاف ختم نہیں ہوا تھا، مٹی تو ابھی بہت بڑی تھی. مٹی سے چاہتے تو بنا سکتے تھے لیکن اللہ نے مٹی سے بنانے کی بجائے حضرت آدم کی بائیں پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. حضرت حوا کو بائیں پھسلی سے کیوں پیدا کیا؟ ہم سب سوچیں ذرا کہ دائیں اور بائیں میں ہمیشہ دایاں زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے، بایاں کم فضیلت والا ہوتا ہے. تو پیدا ہی کرنا تھا تو دائیں پھسلی سے پیدا کرتے ہیں. بائیں پھسلی سے کیوں پیدا کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ بائیں پھسلی سے اور سب سے اوپر کی بائیں پھسلی سے کیوں پیدا کیا؟ یہ بائیں پھسلی دل کے نزدیک ہے. اللہ نے اشارہ دیا جیسے بائیں پھسلی تمہارے دل کے نزدیک ہے، اپنی بیوی کو، اپنی گھر والی کو اپنے دل کے نزدیک اس سے محبت کا، پیار کا معاملہ کرو. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی سے عمل کر کے برت کر خود یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اپنی زندگی میں سیکھیں. اللہ